لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر مومنوں کو بار بار نصیحت اور بھلائی کی بات کہنے کا حکم دیا ہے۔ یقیناً وعظ و نصیحت مسلمان کو نفع پہنچاتی ہے۔ جب تک وعظ و نصیحت نہیں کی جائے گی، برائی کو برا اور بھلائی کو بھلا نہیں بتلایا جائے گا، اس وقت تک انسان کی زندگی میں، بالخصوص مسلمان کی زندگی میں تبدیلی آنا مشکل ہے۔ وعظ و نصیحت کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ امت میں بار بار نبیوں کو بھیجتے رہے۔ ان انبیاء علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ وہ امت کو، اللہ کے بندوں کو نیک باتیں بتاتے تھے، نفع اور بھلائی کی بات سمجھاتے تھے اور نقصان سے آگاہ کرتے تھے۔ جو کام اللہ کی ناراضگی کا ہے، اس کے کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، نقصان تو سراسر بندے کا ہے۔ اللہ بندے کے ساتھ خیر خواہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان تکالیف اور مصیبتیں میں نہ گر جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ بیعت کرتے تھے۔ بیعت مختلف باتوں پر ہوتی تھی۔
پہلے بیعت یہ کرتے کہ اللہ یشرک باللہ، میں اللہ کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کروں، اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ کرتا دھرتا، ولا یسرقنا، چوری نہ کریں گے، ولا یزنینا، زنا نہ کریں گے، ولا یأتین ببہتان، کسی پر بہتان نہ باندھیں گے۔ ایسی باتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے بیعت لیتے تھے۔ بعض صحابہ ایسے آتے ان سے اور مختلف باتوں پر بھی بیعت لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے ہاتھ رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 3 باتوں کی بیعت لی۔ ایک بیعت کیا ہے؟ نمازوں کا اہتمام کریں گے، نماز تمام عبادتوں میں اللہ کو پسندیدہ عبادت ہے۔ یہاں تک کہ وہ بیمار پر بھی معاف نہیں ہے۔ فرمایا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو یہ اہم عبادت ہے، بیٹھ کر پڑھو، معاف نہیں۔ بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت و قدرت نہیں ہے تو فرمایا لیٹ کر پڑھو۔ لیٹ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، فرمایا نماز معاف نہیں، اشارے کے ساتھ نماز پڑھو۔ بدن زخمی ہو چکا ہے، پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، فرمایا وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر کے نماز پڑھ۔ نماز کی اہمیت بہت ہے۔ جہاد کے میدان میں جہاں انسان کی جان خطرے میں ہوتی ہے، پلک جھپکنے میں وہ ختم ہو سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے، فرمایا تیرا سر کٹانا بعد میں ہے، اس سے پہلے سر جھکانا مجھے پسند ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کو نماز سے کتنی محبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو پہلا حکم یہی جاری فرمایا، کوئی آدمی نماز کو ترک نہ کرے، وہ جس عہدے میں بھی ہو اسے نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان سے پہلی بیعت اس بات پر لی کہ نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ دوسری بیعت یہ لی کہ زکوٰۃ ادا کیا کریں گے۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے۔ فرمایا جو زندگی میں زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا وہ قبر میں جانے کے بعد واویلا مچائے گا کہ مجھے دنیا میں بھیج دو، میں اپنا پورا مال اللہ کے لیے دے کر آؤں گا۔ لیکن اللہ کا دستور ہے، قانون ہے، جب ایک مرتبہ دنیا سے اسے بلا لیتے ہیں پھر دنیا میں نہیں لوٹاتے۔ دوسری بیعت یہ رہی۔ تیسرا فرمایا
ہر مسلمان کے ساتھ، چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بچہ ہو، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ یہ تیسری بیعت اور اہم بیعت ہے۔ اللہ کی مخلوق نادان ہے، اس سے نادانی ہوگی، تیرا کام ہے ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ کوئی مائی کا لال کوتاہی سے، گناہ سے پاک نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اور حدیث میں آتا ہے الدین النصیحہ، دین صرف نماز، روزے، زکات، حج، عمرے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو بندوں سے خیر خواہی کا نام ہے۔ دین ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیتا ہے۔ اب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تینوں بات پر بیعت کر دی، نماز کا اہتمام کروں گا، زکات ادا کروں گا، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ ایک وقت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو بلایا اور اپنے غلام کو بلا کر کہا تم بازار جا کر میرے لیے ایک اچھا سا گھوڑا خرید کر لاؤ میری سواری کے لیے۔ اب ان کا غلام بازار میں گیا، گھوڑوں کا معائنہ کیا، جو گھوڑا اسے اچھا لگا اس گھوڑے پر وہ قیمت طے کرنے لگا۔ قیمت 300 درہم یا دینار اس نے گھوڑے کی لگائی۔ بات طے ہو گئی، سودا پکا ہو گیا کہ 300 درہم پر یہ گھوڑا فروخت ہو جائے گا۔ اب 300 کی بات طے کر لیا، بڑا ہوشیار غلام تھا۔ گھوڑا بہت عمدہ تھا، بہت قیمتی تھا، لیکن اس نے 300 میں خریدا۔ آج لوگ خوش ہو جاتے، سستا لے جاتا خوش ہو جاتا۔ ذرا سمجھو دین کمزوروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 300 کو بات کیا، گھوڑے کو اور گھوڑے کے مالک کو اپنے آقا جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آیا۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ گھر کے اندر تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ باہر آئے، کہا کہ میں نے تمہارے لیے یہ گھوڑا خریدا اور اس کی قیمت 300 دینار دے کر دیا، قیمت بھی دے کر چکا ہوں، قیمت پکی ہو چکی ہے اور یہ دینے کی غرض سے آپ کے پاس آیا ہے، آپ 300 درہم دے دیجئے اور گھوڑا اپنی سواری کے لیے استعمال کر لیجئے۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو دیکھا، گھوڑا تو بہت عمدہ اور قیمتی معلوم ہوتا،
قیمت تو بہت اوپر ہے اور یہ بہت نیچے دام میں خریدا ہے. بیچنے والے مجبوری سے بیچتے، یاد رکھو، بیچنے والا مجبوری میں بیچتا ہے، خریدنے والا مجبوری سے نہیں خریدتا ہے. شریعت سمجھو، مجبور کو شریعت نے لوٹنے کا حکم نہیں دیا، مجبور کو رحم کرنے کا حکم دیا. مجبور کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کم سے کم جو قیمت پہ جو چیز بازار میں بکتی ہے اس قیمت پر خریدا جائے. اب انہوں نے 300 درہم بتایا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا گھوڑا اونچی قیمت کا ہے، اس نے 300 کے دے کر کے اس بندے پر ظلم کیا. ہمیں کرے کہ کیا بہت اچھا کرے، بات ہمارے ایمان بہت سچے، سو گھر تباہ ہو جاتے، میرے پاس دولت آ جائے. یہی وجہ اکثر مالداروں کے بچے دیکھو ناکارہ ہوتے ہیں، ایک پیسے کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. کیوں؟ تم نے حرام اور مجبور پیسے اولادوں کو کھلایا. اب جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ گھوڑے کے مالک سے کہنے لگے کیا بھائی تم 400 درہم میں یہ گھوڑا مجھے دے دو گے؟ تو گھوڑے کے مالک نے کہا کہ حضرت 300 میں بات ہو چکی ہے. تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 500 میں تم یہ گھوڑا مجھے دے دو. اور دوبارہ کہتا ہے 300 میں بات ہو چکی. پھر جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا 600 میں تم یہ دو گے. بار بار بندہ یہی کہتا رہا، 300 میں بات پکی ہوگی. کیسا ایمان تھا صحابہ اکرام کے زمانے میں، نقصان برداشت کر لیتے تھے لیکن زبان کو بدلنا انہیں گوارا نہیں تھا. بار بار وہ غریب بیچارہ کہتا ہے 300 پر سودا ہو چکا ہے، آپ 400 500 کی بات کر رہے ہیں. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے 800 درہم گھوڑے کے مالک کے ہاتھ میں دیا اور گھوڑا دے دیا. کہاں 300 کہاں 800. اب وہ بیچارہ خوشی خوشی رقم کو لے کر نکلا. تو غلام نے کہا کہ حضرت آپ نے کیا نادانی کی، کیا حماقت کا کام کیا؟ میں نے تو اسے 300 میں خرید کر دیا، آپ نے اسے 800 میں ہاتھ لیا. قربان چاہیے حضرات صحابہ پر، کیوں اللہ ان سے راضی تھا. سوچو، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو 3 باتوں پر بیعت کی، ان میں سے ایک اس بات پر بیعت کی میں کسی مسلمان کا نقصان نہیں کروں گا، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. اگر میں 300 میں وہ گھوڑا خرید لیتا، بیچارہ اس غریب مسلمان کا نقصان پر نقصان ہو جاتا. پتہ نہیں اس کی ضرورتیں کتنی تھی. میں نے جو دام خریدا ہے وہ مجھے اپنے دل کو مطمئن پایا، اس لیے میں نے 800 درہم دے کر اس گھوڑے کو خریدا. بزرگوں، ایک دور تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سچی اور اچھی تجارتیں کرتے تھے اور ان کی تجارتیں ہمیشہ سورج کی طرح چمکتی تھی. آنکھ بند کر کے کفار و مشرکین مسلمانوں سے معاملات کرتے تھے، صحابہ سے معاملات کرتے تھے. آج آپ بتا دو، شاید کوئی اللہ کا ولی ہوگا جو لوگوں کے دکھ درد کو جان کر تجارت کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے
صحابہ کی شان میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی صحابہ سچے اور اچھے مسلمان ہیں۔ فرمایا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس بات پر بیعت لی کسی مسلمان کا نقصان نہ کروں گا، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ آج ہمارا مزاج، ہمارا معاشرہ، ہماری طبیعتیں ان باتوں سے تو کوسوں دور ہو گئی۔ ہم ہمیشہ انتظار کرتے ہیں کون مجبور بیچارہ چیز بیچے گا اور اس کا گلا دبا کر وہ چیز لی جائے، کیا یہ حلال ہو جاتی ہے؟ ہمارا ضمیر جب گوارا نہیں کرتا ہے تو شریعت اور اللہ اس کے رسول کیسے گوارا کرتے ہیں ایک مجبور کی چیز کو اور مجبوری کر کے خریدا جائے؟ اسلام جو پہلا وہ عبادتوں سے نہیں، اسلام دو باتوں سے دنیا میں پہلا ہے۔ ایک سچے اور اچھے معاملات کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ ملک کے جیت گئے۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے صرف 8 صحابہ ملک کے جیت گئے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے نہیں بلکہ سچی اور اچھی تجارت کرنے کے لیے۔ 8 صحابہ نے ایسی سچی اور اچھی تجارت کی، ملک چین کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ جب ان کے معاملات اتنے اچھے ہیں تو ان کا دین کتنا اچھا ہوگا۔ آج مسلمان معاملات میں اتنا گر چکا ہے، کوئی غیر مسلمان سچ بھی بولتا ہے تو بھروسہ نہیں کرتا، مسلمان سچ بھی بولتا ہے تو ان کو یقین نہیں آتا اور وہ بولتے ہیں ہم اپنوں سے لے لیں گے، مسلمانوں سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ یہ دور تھا وہ اپنوں میں نہیں لیتے تھے، مسلمانوں میں لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کی جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس بات پر بھی بیعت کی، اے جریر بن عبداللہ، اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ دینا، ان کو نقصان نہ دینا، بلکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی اور نفع رسانی کا کام کرنا۔ جبھی وہ دولت، وہ مال ہمارے لیے جائز ہوگا، حلال ہوگا۔ اگر ان طریقوں سے ہٹ کر کریں گے سودا تو ہو جائے گا، پیسے تو آ جائیں گے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ آگ اور انگارے بن کر آئیں گے، تمہیں سکون نہیں پہنچائیں گے، وہ پیسے آ کر تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت یعنی ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔